جو لوگ زندگی میں ڈرتے رہتے ہیں یا اپنے اندر شرمیلا پن پیدا کرتے ہیں تو یقین کریں وہ لوگ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جی ہاں میری بہنوں، زندگی میں ڈرنا اور کوئی بات نہ کرنا، شرماتے رہنا یا لوگوں کا ڈر، یہ میں یہ بات کروں گی تو وہ یہ کہہ دے گا، میں یہ کروں گی تو فلاں یہ کہہ دے گا، جب تک آپ اپنے دل سے اس ڈر کو نہیں نکالیں گی آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو میرا آج کا یہی ٹاپک ہے کہ میں آپ کے ساتھ چند ایسی باتیں شیئر کروں گی جو آپ کو ان تمام باتوں سے نکال سکتا ہے اور آپ کو ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہ ولاگ شروع ہو رہا ہے شام سے۔ آج میرا بیٹا بھی گھر تھا، سارے تھے، تو بس ہم شام کی چائے اکٹھے پی رہے تھے، تو وہ بس سموسے اور یہ چیزیں لے آیا، تو میں نے ایک چھوٹا سا کلپ سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو ساتھ ساتھ میری روٹین بھی چلتی رہے گی ساری، اور میں آپ کے ساتھ اس موضوع پہ بات بھی کرتی رہوں گی۔ ساتھ ساتھ میں آج بنا رہی ہوں آلو کو، جو میں نے قورمہ سٹائل میں بنایا، وہ بھی دیکھیے گا اور بتائیے گا کمنٹ کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا، اور میری اس ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہے گا، بغیر سکپ کیے دیکھنا ہے تاکہ آپ سے کوئی پوائنٹ مس نہ ہو جائے، کیونکہ بعض دفعہ آپ لوگ سکپ کر دیتے ہیں تو جس سے بات کی سمجھ نہیں آتی، اس لیے آپ نے اینڈ تک میرے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ اس میں میں آپ کے ساتھ بہت سے اہم پہلو شیئر کروں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ولاگ۔ تو جی ہاں، یہاں میں بات کر رہی تھی ڈر۔ اپنے اندر سے ڈر اور خوف کو نکال دیں، بالکل بھی کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہ رکھیں۔ آپ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، جو بات کریں پورے اعتماد اور خود اعتمادی سے پیدا کریں، ڈرے نہیں، کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں سوائے اللہ کی ذات سے، کیونکہ جب تک آپ اللہ پہ بھروسہ کریں گے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی ان چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے کوئی انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور نہ کوئی دوسرا آپ کی عزت خراب کر سکتا ہے نہ ہی ذلت۔ اس لیے اپنے دل سے ہر قسم کے ڈر کو نکال دیں۔ آپ یقین کریں میں بھی پہلے شروع میں بہت ڈرتی تھی، باہر بات کرتے ہوئے ڈرنا، شرمیلا پن کہ میں یہ کروں گی تو ایسے کہ میں یہ بات کروں گی تو فلاں ناراض نہ ہو جائے، یا میری نند کو نہ برا لگ جائے، یا میری بہن کو نہ برا لگ جائے۔ میں بڑا عرصہ اس کشمکش میں مبتلا رہی، لیکن پھر میں نے اللہ سے دعا مانگی، میں نے نماز شروع کی اور اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اس کنڈیشن سے نکال دے، میرے اندر اس قدر کانفیڈنس پیدا کر دے، اس قدر میرے اندر یہ ساری جو عجیب عجیب سی ہے ڈر، خوف اور شرم، اس کو ختم کر دے، مجھے اپنے اندر اتنا اعتماد دے دے کہ میں جو کوئی بات کروں یا فیصلہ کروں میں اس پہ پورا اتروں اور میرا وہ فیصلہ اور بات بالکل صحیح ہو۔ تو یقین کریں میں نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا سن لی، اور میں نے اللہ تعالیٰ کے آگے رو رو کے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یا اللہ لوگ میری عزت کریں اور میرے ساتھ پیار اور نرم رویہ رکھیں۔ تو آپ یقین کریں اللہ سے جو مانگو اللہ ضرور دیتا ہے، صرف سچے دل سے مانگنے کی ضرورت ہے، صرف سچے دل سے مانگیں اللہ سے، وہ غفور رحیم ہے، وہ تو ہماری باتیں سننے کے لیے بیٹھا ہے، وہ کیوں نہیں سنے گا اگر آپ سچے دل سے مانگیں گے۔ تو بس یہی بات مانگیں گے کہ اللہ سے صرف رجوع کریں، اللہ سے مانگیں، کسی سے ڈریں نہ کوئی ڈر نہ خوف اپنے اندر پیدا کریں۔ اگلا پوائنٹ میرا ہے جو وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے فیصلے خود کریں، وہ چاہے غلط ہو یا صحیح، اچھے ہوں یا برے، آپ خود کریں، کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کے گھر کے اندر آ کر دخل اندازی کرے یا آپ کے گھر کے فیصلہ کرے۔ اس سے آپ یقین کریں آپ کے گھر کا ماحول بہت خراب ہو جائے گا اور آپ کا گھر خراب ہو جائے گا۔ آپ اپنے بچوں اور خاوند کے دل میں وہ محبت اور وہ عزت نہیں کر سکیں گی، پیدا کر سکیں گی جو وہ چاہتے ہیں، وہ بھی یہی سمجھیں گے کہ نہیں، بچے سمجھیں گے کہ ہماری ماں کے اندر یہ قابلیت ہی نہیں کہ وہ اچھا فیصلہ کر سکے، اس پہ قائم رہ سکے۔ اور ہسبینڈ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے وہ آپ کی اس بات سے وہ بھی یہی کہیں گے کہ میری بیوی کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں کہ وہ کسی میٹر کو ہینڈل کر سکے، کسی بات کو سولو کر سکے، تو وہ بھی آپ سے پھر کوئی بات شیئر نہیں کرے۔ اس لیے اپنے اندر اتنا کانفیڈنس پیدا کریں کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے اس پہ اڑے نہیں، بس ایک دفعہ کہہ دیا تو بس کہہ
گیا یہی ہوگا، اس پہ پھر آپ کو کسی قسم کا رد و بدل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر آپ کا ہسبینڈ کہے کہ نہیں ایسے کر لیتے ہیں تو ضرور سوچیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی تیسرا آپ سے آ کے کہے کہ یہ نہیں تم ایسے کر لو، تم تو بالکل ان کو کہیں نہیں، یہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اس پہ قائم رہوں گی، یہ میرے گھر کے بارے میں ہے، میرے بچوں کے بارے میں، میرے ہسبینڈ کے بارے میں ہے، میرے بارے میں ہے، اس لیے میں اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کروں گی اور نہ ہی میں آپ کی کوئی بات سنوں گی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس بات پہ مشورہ دیا۔ تیسری اور اہم بات، اپنے اندر سے شرمیلا پن، شرمانا بالکل ختم کر دیں جی۔ اب ہم عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ہمیں یہ شرمانا یا شرمیلا پن ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اب ہم ہر بات کھل کے کر سکتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس لیے شرما کے بات کرنا، ڈر کے بات کرنا، یہ بالکل بھی ختم کر دیں اس چیز کو۔ جو اگر کوئی آپ کی عزت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، آپ کے سیلف رسپیکٹ آپ کی نہیں کرتا، تو آپ اس کو صاف جواب دیں، جی آپ میری عزت کریں گے تو میں بھی آپ کی عزت کروں گی، ورنہ آپ اپنے گھر خوش، میں اپنے گھر خوش۔ شرمانے کی تو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جو لوگ شرماتے ہیں اور ڈرتے ہیں ان کو لوگ اور زیادہ دباتے ہیں اور زیادہ ڈراتے ہیں اور ان کا اور زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ دوسروں کے ہاتھ کھلونا بننے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدل لیں، اپنے اندر ہر قسم کا خوف ختم کریں، شرمیلا پن پیدا جو ہے آپ کے اندر اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی میں بہت اچھی آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ اکیلے کمرے میں شیشے کے آگے کھڑی ہو جائیں اور باتیں کریں، اپنے آپ سے باتیں کریں اور جو آپ کے دل میں ہے وہ ساری باتیں کریں جس طرح آپ کرنے چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کافی حد تک آپ کے اندر جو شرمیلا پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا۔ تو یہاں یہ میں نے اپنی ایک شرٹ سلوائی تھی جو مجھے بہت ہی پیاری لگی، تو میں بس یہاں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ اپنا اگلا پوائنٹ بھی شیئر کروں۔ اپنے بچوں کو وہ اعتماد اور پیار دیں جن کی ان کو ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو کسی طور پہ نگلیکٹ نہ کریں، ان کی تربیت، ان کی اچھی تعلیم، ان کے کردار، ان کی ہر چیز کو آپ خود ہینڈل کریں، کسی تیسرے پہ نہ چھوڑیں۔ آپ یقین کریں یہ آج کا آپ کا ایک غلط فیصلہ آپ کو زندگی بھر پچھتانے پہ مجبور کر دے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کے بارے میں بھی جو فیصلے کرنے ہیں آپ خود کریں۔ اس نے کون سے اسکول میں جانا ہے، کون سی اکیڈمی میں جانا ہے، کون سے رشتہ دار کے گھر جانا ہے، کس چاچی مامی پھوپھی کے گھر جانا ہے، یہ سارے فیصلے آپ خود کریں، کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہ چھوڑیں۔ اس سے بچوں کو اتنا اعتماد دیں کہ ان کے دلوں میں یہ پیدا کریں کہ آپ ان کی ماں ہیں اور آپ سے بڑھ کے ان کا کوئی خیر خواہ نہیں، آپ ان کے لیے اس دنیا میں سب سے زیادہ اہم اور خوبصورت ہستی ہیں۔ اپنے بچوں کے ہر معاملے میں ان کی رہنمائی کریں، ان کو اچھی بری باتیں بتائیں، ان کو اچھے برے کی تمیز سکھائیں۔ لڑکیوں اپنی بیٹیوں کی تربیت اتنی اچھی کریں کہ بس لوگ آپ کی تعریف کریں، کیونکہ بیٹی کو دیکھ کے ہی ماں کا پتہ چلتا ہے، اور بیٹے کی تربیت بھی اس سے بھی زیادہ کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے آگے جا کے اچھے شہری بننا ہے۔ اپنے بیٹے کو عورت کی عزت کرنا سکھائیں، ان کو یہ بتائیں کہ کسی عورت کو، لڑکی کو گندی نظر سے نہیں دیکھنا، ہر کسی کو عزت کی نظر سے دیکھنا ہے۔ جب آپ شروع سے ہی اس کے دل میں ایسی باتیں پیدا کریں گے تو آپ یقین کریں ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی غلط راستے پہ چل جائے۔ اس کو وہ زندگی میں کہیں بھی جائے گا اس کو یہ پتہ ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کس طرح عورت کی عزت کرنی ہے، کسی لڑکی کی عزت کرنی ہے۔ اس کو یہ سمجھائیں کہ آج وہ کسی اپنے دوسروں کی عزت کرے گا تو کل کو لوگ اس کی بہن کی، ماں کی عزت کریں گے۔ یہ بات اس کے ذہن میں بہت زیادہ ڈالتے جائیں، اور بیٹیوں کی بھی تربیت بہت اچھی کریں، ان کی ایک باؤنڈری فکس کر دیں، ان کو بتائیں جی آپ نے اس ٹائم پہ گھر سے باہر نہیں جانا، اس ٹائم پہ جانا ہے، کسی سہیلی، کسی مامی چاچی، کسی کے گھر جانے نہ دیں، اور رات اسپیشلی رات بالکل بھی کسی کے گھر نہ رہنے دیں۔ آج کل ماحول بہت خراب ہے، بالکل بھی خود جائیں، ساتھ لے کے جائیں، رات رہیں، 2 راتیں رہیں، لیکن اکیلے کہیں بھی نہ بھیجیں اپنی بیٹی کو، کسی ماموں، چاچا، تایا، خالہ، کسی کے گھر نہ بھیجیں، کیونکہ آج کل کسی پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ میری یہ باتیں آپ کو کڑوی ضرور لگیں گی، لیکن یہ سچی باتیں ہیں اور حقیقت پر من بھی ہیں۔
آج کل تو آئے دن ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں، اس لیے سہیلیوں کے گھر ادھر ادھر آنا، اکیلے جانا، بالکل بچیوں کو اس چیز کی اجازت ہی نہ دیں۔ ان کو ایک باؤنڈری فکس کر دیں، جی آپ نے اتنے سے اتنے بجے آنا ہے، اتنے سے اتنے بجے جانا ہے، اسکول سے سیدھے جائیں گھر آئیں، کالج یونیورسٹی سیدھے جائیں سیدھے گھر آئیں۔ بہتر یہی ہے کہ ڈیوٹی خود دیں۔ اگر آپ یہ ڈیوٹی دے سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے شوہر کو یہ چاہیے کہ وہ یہ ڈیوٹی دے، نہیں تو کوشش کریں کہ زیادہ آپ وین لگوا کے دیں یا کچھ اس طرح کا کریں۔ بچوں کو اکیلی، خاص طور پہ بیٹیوں کو اکیلے آنے جانے بالکل نہ دیں۔ کوئی ایسا خطرہ مول نہ لیں جن سے آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، کل کو جو پچھتانا پڑے۔ اس لیے آج ہی بہتر فیصلہ کریں، اور یہ فیصلہ ایک اچھی ماں ہی کر سکتی ہے، آپ کر سکتی ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت اس کو بھی بتائیں، اس کو کہ اس کی عزت کتنی نازک ہے اور اس نے کس طرح سے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کو ہر اچھی بری بات سمجھائیں، غلط ٹچ اور اچھے بیڈ ٹچ دونوں کے بارے میں بتائیں، گڈ ٹچ کے دونوں کے بارے میں بتائیں۔ آپ اپنی بیٹی کی اگر ماں ہی شرمیلی یا ڈرپوک ہوگی تو وہ اپنی بیٹی کی کس طرح سے یہ تربیت کر۔ اس لیے اپنے آپ کو اندرونی طور پہ اس قدر مضبوط بنائیں کہ آپ اپنی بچوں کی تربیت بھی اچھی کر سکیں۔ آج کی آپ کا ایک فیصلہ آپ کی بچوں کی ساری زندگی پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس لیے امید کرتی ہوں کہ آپ میری ان باتوں کو ضرور عمل کریں گے اور اپنے اندر سے ہر کسی کے ڈر، خوف، شرمیلا پن، ہر چیز کو دور کر دیں گے۔ میں نے بھی اپنی زندگی اسی طرح آسان کی اور اللہ سے دعائیں مانگ کر کہ میں نے استغفر اللہ ضرور پڑھے ہر نماز کے بعد، اور درود ضرور پڑھے۔ اس سے آپ کی بہت سی مشکلیں آسان ہوں گی۔ میری بھی مشکلیں انہی سے آسان ہوئی ہیں۔ امید کرتی ہوں میرا آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں ایک نئے ٹاپک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔